پہلے کبھی آیا نہ اب کبھی آیا۔ اللہ نے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو چنا جو بہت باصلاحیت تھے، بہت اچھے تھے، انسانیت کی کامل معراج پر تھے۔ ان کو چنا کہ یہ اللہ کا کلام سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، ان تک اپنا پیغام پہنچایا اور پھر ان کی ذمہ داری آگے لگائی کہ تم باقی نوع انسانی تک پہنچا دیں۔ اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا مدعا لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ابھی جو بات آئی پہلے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اور اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس نے جو احکام دیے ہیں حلت و حرمت کے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اوامر و نواہی ہیں، اس کو قبول کیا جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اور ساتھ یہ ہم نے ابھی سمجھا کہ اللہ خود کبھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں یہ کہ اللہ مجھے خود کہہ دے تو میں ماننے کو تیار ہوں، میری مجال ہے، تو اللہ خود کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے علیہ السلام، اور ان میں سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، بس وہ سلسلہ بھی منقطع ہے۔ تو اللہ کا منشا معلوم کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا، نبیوں کو ماننا ہوگا عمومی طور پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہوگا بالخصوص۔ اور الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہی ہے، ہم ان باتوں کو گویا کہ تسلیم کر رہے ہیں۔ تو رسول ہمارا کا مطلب آج کے عنوان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ احکام جو اللہ ہم انسانوں کو دینا چاہتا ہے کہ ایسی زندگی گزارو، میں تمہارا رب ہوں، میرا یہ مطلب ہے کہ ایسے ہوگے تم تو تم مجھے پسند آ جاؤ گے، وہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے میسج ہم تک بھیجا۔ رسول کا ترجمہ میسنجر ہی ہے، پیغام بر، پیغام پہنچانے والا، اور رسالت کو انگریزی میں میسج ہی کہتے ہیں۔ اور تیسرے درجے میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کہ وہ میسج جو ہم تک پہنچا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو گویا کہ پہلا ٹاپک جو تھا وہ بھی، اور جو دوسرا ٹاپک تھا وہ بھی، اور جو آج کا عنوان ہے ہمارا وہ بھی، ایک لحاظ سے وہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کے رخ ہیں مختلف، بات کہنے کا انداز ہے۔ اللہ کو اگر ہم نے رب مانا ہے تو اس کو استحضار رکھنا ہوگا اس کا کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس کے اسماء کا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے علم میں ہے، اور اس کا کہنا ماننا ہوگا، حلت و حرمت، کہ یہ اس نے کہا ہے، اجازت دی ہے کھاؤ، اس پر اکتفا کرنا ہوگا، اور اس نے کہا جی یہ نہ کھاؤ، رکنا ہوگا، چاہے دل مانے یا نہ مانے، طبیعت پر جبر کرنا پڑے تب بھی ٹھیک ہے بھائی، جو کچھ ہے مانے۔ اور اللہ کے یہ احکام ہم تک براہ راست نہیں آئے، نہ پہلے کسی انسان پر، عام انسانوں پر آئے، نہ آ جائیں گے۔ اللہ نے نبی چنے، رسول چنے، ان تک اپنا پیغام پہنچایا، انہوں نے آگے وہ میسج پہنچایا۔ یہ دنیا میں اللہ نے جو یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ انسان ایک آدمی کو چن لیا جائے اور اس کو میسج دے دیا جائے اور وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے، یہ عین فطرت کے مطابق ہوتا ہی اسی طرح، ہو ہی اسی طرح سکتا، ویسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری حکومتیں ہیں، کمیٹی ہے، پہلے جو ہوتی تھی کارپوریشن ہوتی تھی، کہیں کوئی میسج ہو دینا ہو لوگوں کو، کسی آبادی کو، کہ یہ یہاں لوگ آباد ہیں، یہ غیر قانونی آبادی ہے، خالی کر دو، ایک سرکاری اہلکار جاتا ہے اور ایک خط سا ہوتا ہے اس کے پاس، اور وہ جا کے وہاں اس آبادی کے کسی آدمی کو بلاتا ہے، تمہارا چودھری کون ہے بھائی؟ وہ کوئی آدمی پرائمری پاس، 2 جماعتیں پاس، ان میں سے نکلے گا کہ یہ ہمارا بڑا آدمی ہے جی، اس کو وہ پڑھا دے گا کہ یہ حکم آیا ہے جناب، اور وہ اس کی طرف سے سب کو پہنچ جائے گا، بس سب کو پہنچانا ضروری نہیں، وہ آگے خود پہنچائے گا۔ امریکہ کے صدر ہیں بش، وہ اگر پاکستان کو کوئی میسج دینا چاہیں، دیتے رہتے ہیں، وہ ڈکٹیشن آتی رہتی ہیں، اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ کے خیال میں وہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کرے گا؟
بے وقوفی کی بات ہوگی جو آدمی یہ سمجھے. وہ تو ہاٹ لائن مشرف صاحب کی اٹھائے گا جو پہلے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، اٹھانا پڑتا ہے کہ ادھر بیل بات جاتی، اور جو بھی الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے اس کو کر کے جواب کا بھی شاید انتظار نہیں کرے گا، رکھ دے گا بات. اب یہ پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ میسج پہنچ گیا، آگے پہنچانا مشرف صاحب کا کام ہے جو ہمارے صدر ہیں. یہ فطری بات ہے، اسی طرح دنیا میں ممکن ہے. ہر ایک سے کوئی کہے جی بات کرنی چاہیے، مشرف صاحب ہم سے بات کیوں نہیں، بش صاحب ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، بے وقوفی کی بات، انہونی بات ہے، غیر منطقی بات. تو اللہ نے بھی اسی طرح پیغمبر چنے اور ان تک اپنا میسج پہنچایا. اللہ نے وہ بندے بڑے اچھے چنے جن کا کردار بہت اعلیٰ، جن کا اخلاق بہت اعلیٰ، جن کی شخصیت پر کوئی جو ہے وہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، بے عیب شخصیات، اور ان تک اپنا میسج پہنچایا. انہوں نے کمال دیانتداری کے ساتھ آگے لوگوں تک وہ میسج پہنچا دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سے جو میسج، اللہ جو چاہتے تھے کہ لوگ کریں، میرا کہنا مانے، وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا. بعض نبی اور بعض رسول علیہ السلام آئے جو زبانی میسج لے کر آئے، وہ بھی ویلڈ تھا، وہ بھی اتنا ہی اہم تھا. لیکن جب انسانیت نے آگے ترقی کی ہے، انسانیت نے آگے لکھنا سیکھ لیا، پڑھنا سیکھ لیا، کاغذ ایجاد کر لیا، کتابیں بنانی سیکھ لیں. یہ انسان، آپ میں سے بہت سارے لوگ تاریخ سے واقف ہوں گے، سامنے مستحضر ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ساری باتیں نہیں چلی آ رہی. ہم سب جانتے ہیں پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، کھانا پکانا نہیں جانتا تھا، اوزار نہیں تھے، مکان نہیں بنا سکتا تھا، کپڑا نہیں بنا سکتا تھا. آہستہ آہستہ بائی ہٹ اینڈ ٹرائل، یہ تجرباتی علوم ہیں جو آگے بڑھتے چلے گئے. ٹیکسٹائل میں آگے بڑھ گئے، زراعت میں آگے بڑھ گئے، تعمیرات میں آگے بڑھ گئے، اور چیزوں میں آگے بڑھ گئے. اسی طرح ایک وقت میں انسان نے لکھنا، زبان ایجاد ہو گئی، لکھنا سیکھ لیا، کاغذ ایجاد ہو گیا. جب لکھنا سیکھ لیا، کاغذ ایجاد ہو گیا، یہ زیادہ سیکیور طریقہ ہے، محفوظ طریقہ ہے. بات زبانی تو زبانی ہوتی. اللہ نے لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ پیغمبروں کو دے دی، صحیفے بھیجے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف دے دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے صحیفے، تورات بھی عطا فرما دی. جب انسانوں نے کتابیں بنانا سیکھ لی تو اللہ نے بھی ایک کتاب کی شکل میں جو ہے وہ وحی عطا فرما دی. یہ تورات کتاب ہے، یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، اور اس میں سے بھی آخری جو ہے وہ قرآن مجید. وہ میسج جو اللہ تعالی ہم انسانوں تک پہنچانا چاہتے تھے کہ یہ وہ میرے کام ہیں، کم سے کم کہ اس پر اگر انسان عمل کریں تو وہ میری رضا حاصل کر سکتے ہیں. اگر وہ مجھے رب مانتے ہیں اور اس کا استحضار رکھتے ہیں تو پھر یہ کم از کم، یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ میرا میسج ہے، اور اس میسج کے لانے والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کو پھر تھامے رکھنا ہوگا، اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی. یہ صرف جو ہے وہ ادب کرنے کے لیے اور جو ہے وہ احترام کرنے کے لیے کتاب نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو پڑھنے کے لیے ہوگی. قرآن کے لفظی معنی کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس سے بھی بہت سارے عقدے کھل جاتے ہیں. قرآن کا لفظ قرآ سے بنا ہے. قرآن کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ کتاب جو بہت زیادہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. تو یہ قرآن سے رکھنے کے لیے تو نہیں آیا، سمجھ کر پڑھنا، اقرا کہتے ہیں اس کو. تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ نے اتاری اسی لیے ہے، بھیجی اسی لیے ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو بار بار سمجھ کر پڑھتے رہیں، اور آپ سے آپ پھر آگے مطلب ہے کہ اس پر عمل درآمد کی کوشش کرتے رہیں. اللہ کے قرآن مجید میں بارہا کہا گیا. جو آیات شروع میں نے پڑھی تھی اس میں قرآن مجید کی سورہ اسراء بنی اسرائیل میں جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہی اللہ کی وہ کتاب ہے جو اس راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. یہ اقوام کا ترجمہ جو سیدھا ہم کر دیتے ہیں، یہ بھی وہ اردو زبان کی کچھ کمزوری سی ہے جس کی وجہ سے وہ کر دیتے ہیں. ورنہ آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں، یہ سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا. مستقیم کے معنی کیا ہے؟ استقامت سے ہی لفظ بنا ہے.